بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کسی بھی رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام کے لیے، مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے، غم کے لیے، کسی بھی مصیبت، غم یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک زبردست وظیفہ۔ غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب زندگی کے اندر بے شمار ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ سب کو یہ کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ والے بن جائیں۔ مطلب اب تو اللہ کا شکر ہے، جیسے میں نے اس ربیع الاول کے حساب سے بھی دیکھا تو بوڑھوں سے زیادہ جوان جو ہے وہ جلسہ شریک ہو رہے جلوس میں اور اہتمام کر رہے تھے سجا، مطلب کہ ایمان ہمارا ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم جب کوئی مشکل یا تکلیف یا پریشانی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے نا، جو کہ ایک آزمائش ہوتی ہے، تو ہم گھبرا بڑی جلدی جاتے ہیں۔ مطلب پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر ہمارے ایمان کی وہ طاقت گئی کہاں۔ مطلب ہم جس ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے ہاں رمضان میں بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے ہاں محرم کے دنوں کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے، بہت جوش طریقے سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ربیع الاول کا بھی بڑا احترام اور بڑی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، لیکن جب کوئی پریشانی ہم پر آ جاتی ہے، کوئی تکلیف، کیونکہ دیکھیے یہ بات تو بزرگوں سے بھی سنی اور کنفرم بات ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست اپنے قریب کرنے لگتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ پیغمبروں پر بھی آزمائشیں بھیجی ہیں، تو آزمائش وہ دیتا ہے، تو اس آزمائش میں جو پورے اتر جاتے ہیں تو پھر وہاں وہ اللہ فرما دیتا ہے کہ قرآن کے اندر کہ ان اللہ مع الصابرین۔ لیکن جو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یا تو اس ٹریک سے، صراط مستقیم سے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، تو یا جو ہے وہ مطلب غیر اللہ اور مطلب شرک اور دوسری چیزوں کی طرف انوالو ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو پھر جب آپ کو یہ تکلیف کا اور یہ اس بات کا علم ہے اور یہ جانتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ گھبرانا بنتا نہیں ہے، پریشان ہونا بنتا نہیں ہے۔ وہ ایک آتش پرست تھا کسی دور میں، حضرت احمد حرب ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، تو وہ آتش پرستی کا وہ دور تھا، تو ایک آتش پرست جو تھا وہ اس کا قافلہ لوٹ گیا، مالدار آدمی تھا، تاجر تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو جب وہ قافلہ اس کا لوٹ گیا، ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، تو وہ جو ہے حضرت حرب جو تھے، احمد حرب، ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو ہے تو یہ آتش پرست، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو حوصلہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے حال پوچھا۔ اس نے کہا، احمد حرب تم سب سے پہلے یہاں پہنچ گئے، میرے خیال میں تم اس لیے جلدی پہنچ گئے تاکہ جو میں اہتمام لوگوں کو بانٹنے کے لیے کر رہا ہوں اس میں تمہیں حصہ پہلے مل جائے، زیادہ مل جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں کسی لالچ میں نہیں آیا تم سے ملنے کے لیے، میں صرف تمہاری خیریت اور دلجوئی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے دین سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، میں تو آتش پرست ہوں۔ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرا فرض تھا کہ تمہیں حوصلہ دوں، اس کے کچھ زیادہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کا، یعنی کہ جس کو وہ رب کہتا تھا، اس نے کہا، میں آتش کا پجاری ہوں، تو مجھے اس کے اوپر بڑا ہوا ہے کہ میرے پاس جو مال تھا وہ جو ہے اس میں وہ آدھا لے گیا، آدھا پھر بھی میرے پاس ہے، اور دوسرا میں نے تو آج تک کسی کا مال لوٹا نہیں، اگر وہ میرا لوٹ گئے تو اپنے آپ وہ دیکھ لیں گے اس کا انجام۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا دین چلو بچ گیا، اور کوئی تمہارے مذہب کے وہ نہیں تھے جنہوں نے مجھے کوئی پکڑ کے مجھے مجبور کرتے، میرا دین جو ہے اس سے وہ کرتے، ڈیویٹ کرواتے۔ تو یہ باتیں اس نے کی۔ تو احمد حرب جو تھے نا، مطلب اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا انداز ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے، وہ اس طرح ہماری طرح تھوڑی ہوتے ہیں یہ اس طرح یوٹیوب پہ کھڑے ہو گئے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم 17 سال سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہو، اس سے تمہیں کیا بینیفٹ ملا ہے، کیا مطلب تم نے اس سے فائدہ لیا ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ ابھی کوئی بچہ بھی پانی لیا ہے، اس کو بجھا دے تو یہ اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتی کہ بجھنے سے۔ اور جہاں تک تم نے اگر 17 سال اس کی پوجا کی ہے تو پھر اس کو چھو کے دکھا دو، یہ تمہاری دوست ہے،
اس دنیا میں جو تمہاری دوست ہے آخرت میں تم سے بڑی امیدیں اس لیے تم نے اس سے لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس یہودی جو تھا نا وہ آتش پرست، اس کے دماغ کو کچھ بات لگی، اس نے کہا احمد میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں تمہارے دین پہ ایمان لے آتا ہوں اگر تم میرے 4 سوالوں کے جواب دو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں بنایا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق کیوں دیتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے تو اس کو مارنے کا کیوں پلان کیا ہوا ہے؟ نمبر 4 یہ ہے کہ مارنے کے بعد پھر زندہ کرنے کا پلان کیوں کیا ہوا ہے؟ مجھے ان 4 سوالات کے جواب اگر تم سیٹسفیکٹری دے سکتے ہو تو دین آئی ول تھنک کہ میں تمہارا جو ہے دین اسلام یا ہدایت جو قبول کر لوں۔ حضرت احمد حرب نے اب اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا، اور اس دوران انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ جو تھا نا وہ اس کی جو آگ وہ جل رہی تھی، اس کی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اس نے اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ بھی ڈال دیا اور آگ سے کھیلنے لگے اور ساتھ ساتھ جواب دینے لگے۔ اب احمد کی اس باتوں کو دیکھ کر اور ان کی آگ والی حرکت کو دیکھ کے یہودی تو ہے تھوڑا اس کا دماغ وہ ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے تو آگ جلاتی تھی، ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اس مخلوق کو بنایا تاکہ اس کے خالق ہونے کی دلیل پیش کی جا سکے، رزق اس لیے دیا تاکہ اس کے رازق ہونے کی دلیل پیش کی جا سکے، اور مرنے کا اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس تکلیف سزا کے بارے میں اس کا اندازہ آپ کو دلا سکے کہ جو نیک لوگ جس سے بچ جاتے ہیں اس سزا سے، اور ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ مرنے کے بعد زندہ اس لیے کرے گا کہ اس پر آپ کو جو بھی انعام و اکرام اس نے دینے ہیں وہ اس کا جو وعدہ اس نے کیا ہے جزا اور سزا کے لیے وہ بھی آپ کو اپنی دکھا سکے۔ یہ سوال کے جواب سنتے وقت اس یہودی کی نگاہ جو تھی نا وہ حضرت احمد کے ہاتھوں پر تھی جو کہ مسلسل آگ میں تھے، اور آگ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ تو جیسے یہ بات ختم ہوئی تو اس یہودی نے جناب وہ قدموں میں گر پڑا اور اس نے کہا کہ میں نے 17 سال اس آگ کی پوجا کی، عبادت کی، مگر میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مجھے جلاتی ہے، جبکہ آپ اس کو نہیں مانتے، آپ کا رب ایک ہے، آپ اس کو اللہ کو مانتے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سک رہی۔ یہ بات تھی، اس چیز کو آپ ذرا محسوس کر لیں، جو بات جہاں تک شاید میں اس قابل ہوا پتہ نہیں کہ میں آپ کو وہ بات سمجھا سکا جو میں سمجھانا چاہتا تھا، تو میری محنت وصول ہو گئی یہاں پہ۔ اب آ جائیں جناب کہ مشکل، پریشانی، غم، مصیبت کوئی بھی آپ کو درپیش ہے، کوئی غم، پریشانی یا مصیبت آپ جس سے آپ اپنی خلاصی چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ نصر کے حوالے سے۔ یہ جو سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کے اندر فتح اور نصرت اور کامیابی کی ساری بشارتیں دی گئی۔ تو یہ سورہ جو ہے نا اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اس کو 41 دفعہ پڑھ لیجئے۔ ایک طریقہ میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا۔ دوسرا طریقہ میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا میرے دوستوں کہ اگر آپ بلکہ وہ آج بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد 17 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 19 بار اس کو اگر آپ پڑھیں اور صرف 11 دن کر لیں، صرف 11 دن، تو 11 دن کے اندر آپ جس پریشانی، غم، مصیبت میں گرفتار ہیں وہ سب کی سب اللہ کے حکم سے اس عمل سے دور ہو جائے گی۔ سورہ نصر کے اس عمل اور اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے۔ اب بات صرف اتنی آتی ہے کہ اس میں سے کون سے 2 طریقے جو ہیں، دیکھیے میں دونوں طریقوں کا قائل ہوں، دونوں طرح سے ریزلٹس ملتے ہیں۔ آپ اپنی سہولت دیکھ لیجئے کہ اگر آپ مغرب کے بعد ایک ہی نشست میں 41 ٹائمز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو اس پر کاربند ہو جائیے، اپنی نیت جو بھی کام آپ نے ذہن میں رکھا ہو اس کی نیت ذہن میں کر لیجئے گا۔ اور اگر آپ 2 ٹائم کر سکتے ہیں 41 ٹائمز، ٹائم کوئی بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا، جو قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کو بالکل بھی وقت نہیں لگتا اس عمل کو کرنے میں۔ تو اگر آپ اس کو عصر اور مغرب دونوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو تب اچھا، اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ 41 بار پڑھیں تو بھی اول آخر 3 بار درود ابراہیمی 11 دن کر لیں، اور اگر آپ 17 بار اور 19 بار عصر اور مغرب کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد 17 بار اور مغرب کے بعد 19 بار، تب بھی آپ اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی کر لیں۔ یہ ایک بہت زبردست عمل ہے، وظیفہ ہے، کسی بھی غم، مصیبت، پریشانی سے اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے صرف 11 دن سے بھی پہلے کام ہو جاتا ہے، لیکن عمل کے 11 دن ضرور پورا کیجیے گا۔ تو زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔